بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم صاحب رسول آباد سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب جیسے کوئی 4 رکعت نماز کی نیت کیا اور دوسری رکعت میں قاعدے میں بھول کر اتحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیا، پھر جب یاد آیا تو کھڑا ہوا، تو کیا اب سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی، 4 رکعت والی نماز میں اگر دوسری رکعت میں آپ نے اتحیات کے بعد آپ نے درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں پھر یاد آنے پر آپ کھڑے ہوئے، تو پھر اخیر میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سے آپ اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں، نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں تاخیر ہو گئی، فرض میں تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ مفتی صاحب ہم کبھی کبھی رات میں سونے سے پہلے 10:30 یا 11 بجے تک تہجد پڑھ لیتے ہیں، تو جیسا آپ نے بتایا کہ عشاء کی 2 نفل کو ہی تہجد کی نیت سے پڑھ لے، تو دونوں میں کیا زیادہ افضل ہے، سونے سے پہلے یا عشاء کے وقت؟ دیکھیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عشاء کے بعد جو 2 نفل ہے، اگر ہم اسے جو دو نفل ہے اس کے اندر ہم 3 نیتیں کر لیں، 2 رکعت نماز جو نفل کی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہم 3 نیتیں کر لیں، صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لیں، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیں اور صلاۃ التہجد کی بھی نیت کر لیں، اللہ تینوں کا ثواب دے دیں گے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، پھر بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ روزانہ پڑھتے ہیں نا، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں نا بھائی، 3 نیت کر لیجئے، اس میں صلاۃ التہجد کی بھی نیت کر لیجئے، صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لیجئے، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیجئے، اللہ تینوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی میں نے جو یہ بتایا تھا تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ عام طور پر تہجد میں جن کی نیند نہیں کھلتی ہے، ٹھیک ہے، تو تہجد میں نیند نہیں کھلتی ہے تو آپ اسی میں نیت کر لیجئے، تو اللہ تعالیٰ ثواب دے دیں گے، لیکن نیت کر کے سوئیے کہ انشاءاللہ ہم وہاں بھی اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے مانگیں گے، لیکن اگر نہیں کھلی تو اللہ تعالیٰ یہاں تو دے ہی دیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں بھی کر لیں، اس لیے کہ ادھر کا پکا نہیں ہے، اگر پکا ادھر کا ہوتا تو پھر ادھر میں کچھ گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن ادھر کا پکا نہیں اور ادھر بھی چھوڑ دیا تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اس لیے کم سے کم اتنا کر لیں کہ جو حضرات ابھی تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، تو عشاء کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر نیت کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 2 رکعت آپ الگ سے، 4 رکعت الگ سے آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں سونے سے پہلے، تو وہ بھی تہجد کے اندر شمار ہو جائیں گی، لیکن افضل وقت رات کا جو اخیر حصہ ہے، صبح صادق کا وقت جو ہے، وہ رات کا اخیر حصہ وہ افضل وقت تہجد کا ہے، عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ لیں گے تو بھی تہجد میں شمار ہو جائے گا۔ آپ نے بتایا تھا کہ شراب، جوا اور ڈائس حرام ہے، جیسا کہ لوڈو میں ڈائس کا یوز ہوتا ہے، تو اگر کوئی لوڈو کھیلتا ہے اس پر کسی طرح کا کوئی پیسہ نہیں لگایا گیا ہے تو کیا یہ بھی حرام کہلائے گا؟ بھائی لوڈو جو ہے ایک لہو و لعب، عبث اور لغو کام ہے، اور شریعت نے لغو کاموں کے اندر منع ہونے سے منع فرمایا ہے، جتنے بھی لغو اور عبث کام، فالتو کے کام، بیکار کام ہے، اس میں لگنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، شریعت نے ایسے کھیل کو پروموٹ کیا ہے کہ جس سے دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو، اس سے آپ کی جسم کی توانائی ہو، آپ تیراکی سیکھیے، آپ تیر اندازی سیکھیے، آپ گھوڑ سواری سیکھیے، آپ ورزش کیجئے، آپ اس طرح کے کھیل کھیلیے کہ اس کے اندر آپ کے جسمانی فائدہ ہو، آپ کا اخروی فائدہ ہو، لیکن ایسا کھیل جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، خالی اپنا وقت بیٹھ کر کے ضائع کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا، عبث کام، بیکار کام ہے، اور یہ شریعت نے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے خواہ پیسے کے ساتھ کھیلیں یا بغیر پیسے کے کھیلیں، بہر کیف لوڈو کھیلنا یہ عبث کام میں لگنا ہے، بے فائدہ اور بیکار کام کے اندر لگنا ہے، اس لیے ایسے کاموں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے جو لا یعنی کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس نکاح میں نکاح کے فوراً بعد دولہا کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح اور ثابت ہے؟ کوئی مضائقہ تو نہیں؟ بھائی شریعت نے نکاح کرنے والے کو یہ تعلیم دی ہے کہ مبارکباد دی جائے،
मुबारक बात दी जाए। बारक अल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत आता फरमाए, आप दोनों के अंदर अल्लाह ताला खैर के साथ जमा फरमाए, यानी दूल्हा और दुल्हन के दरमियान उसको ये मुबारकबाद दी जाए। ये शरीयत से साबित है। इसके अलावा खुसूसी तौर पर सलाम करना, खुसूसी तौर पर मुसाफहा करना, खुसूसी तौर पर मुआनका करना, अगर ये निकाह की सुन्नत समझ करके किया जाए या इल्तिजाम इसका किया जाए तब तो बिदात हो जाएगा। लेकिन अगर इसको खास न किया जाए, इसका इल्तिजाम न किया जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये बिदात तो नहीं होगा, लेकिन ऐसी रस्म को तर्क कर देना ज्यादा बेहतर है। इसलिए कि आजकल कसरत से देखा जा रहा है कि लोग इस तरह की चीजों को प्रोमोट कर रहे हैं और अब धीरे धीरे लाजिम समझने लगे हैं। हत्ता कि बाज़ जगहों पर यह देखा जाता है कि दूल्हा साहब अगर बैठे हुए हैं तो उनको जबरदस्ती खड़ा किया जाता है और ये कहा जाता है कि उठ सलाम कर। उनके बड़े बोलते हैं, क्या मतलब, यानी अभी निकाह नहीं हुआ है, अगर सलाम नहीं किए तो निकाह टूटा। इस तरह के जो दिमाग के अंदर खिचड़ी पक रही है, इस तरह की चीजें जो हैं वो शरीयत से साबित नहीं है। ये इजाफा है, जैसे जूता चुराई की रस्म, मंडवा की रस्म, बहुत सी चीजें हम लोगों ने दाखिल कर दिया है शरीयत के अंदर, उसी में से इस तरह की चीजें भी हैं। तो इसको निकाह का जुज न समझा जाए, निकाह का जुज न समझा जाए। निकाह का जुज न समझते हुए भाई किसी से भी मुलाकात हो तो आप सलाम कर सकते हैं, मुसाफहा कर सकते हैं, बहुत दिन के बाद मुलाकात है तो आप मुआनका कर सकते हैं, वो भी वैसा ही है। ठीक है, उसको निकाह के साथ खास न किया जाए। अगर खास किया जाएगा, इल्तिजाम किया जाएगा, तब यही चीज क्या हो जाएगी, बिदात बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों को बिदात और खुराफात से महफूज फरमाए। अल्लाह शरीयत और सुन्नत पर अल्लाह हम सबको गामजन रखे। अल्लाह ईमान पर हम सबका खात्मा अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।